الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں درس شروع کرنے سے پہلے یہ خطبہ اور بسم اللہ اور حمد اس لیے بھی پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہی ہے حدیث پاک میں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ و بحمد اللہ فهو اقطع و اجزم، اس طرح کی روایتیں آئی ہیں. اور یہ ابھی میں پڑھ بھی رہا تھا کتاب الازہر فی الف عام، یہ ازہر 1000 سال میں، یعنی 1000 سالہ ازہر کی تاریخ. تو اس میں یہ بھی کیا تھا کہ پہلے جو درس کا طریقہ ہوتا تھا طلبہ کو تلامذہ کو پڑھانے کا، وہ یہی ہوتا تھا کہ استاد بیچ میں بیٹھ جاتا تھا حلقہ بنا کے، اور تلامذہ اور طلبہ اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے. یہی ہمیشہ پرانا طریقہ چلا آ رہا ہے. لیکن اب کیا ہے کہ اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو جدت اور ترقی کے نام پر تجدد پیدا ہو رہا ہے. تو اسکولی جو طریقہ ہے اور یونیورسٹیز کا، کالج کا، وہ دھیرے دھیرے ہمارے مدارس میں بھی رائج ہو رہا ہے. حالانکہ ہمیں ان لوگوں کی اس معاملے میں نقل ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہماری جو تعلیم ہے اور ہمارا جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، یہ ایک دم روحانی ہے، اور یہ تو ہمارا دین بھی ہے نا. وہ اس کا خالص مقصد دنیا ہے. عصری علوم کو حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیا ہے. اور یہ جو علم دین ہے یہ گویا دین ہی ہے. حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں، ان کا قول بھی ہے، یہ مشکات شریف میں بھی یہ حدیث کے طور پر یہ درج ہے کہ ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. یہ جو علم ہے، یعنی جو یہ علم آپ جو سیکھ رہے ہیں، یہ علم دین ہے. تو خوب غور و خوض کر لو کہ اپنا دین کس سے لے رہے ہو. خوب غور کر لو، فکر کر لو کہ اپنا تم دین کس سے لے رہے ہو. یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے، صحابہ اکرام کی بھی روایتوں میں آتا ہے اور تابعی نظام کی بھی واقعات میں آتا ہے کہ وہ حدیث کسی بد مذہب سے یا کسی مشکوک شخص سے سنتے بھی نہیں تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ سنا دیجئے، آپ مجھ سے نہیں سنتے ہیں. تو کہا نہیں، میں سناؤں گا بھی نہیں. تو کسی نے کہا کہ آپ نے سنی نہیں تو بات سمجھ میں آ گئی، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط حدیث سنا دے. تو آپ نے سنائی کیوں نہیں؟ کیونکہ آپ سناتے تو صحیح سناتے. تو کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ میرے سنانے میں کے دوران کوئی بات اپنی طرف سے داخل کر دے اور وہ میرے دل میں جم جائے، بیٹھ جائے، تو میں ہلاک ہو جاؤں. اس لیے میں نے اس کو سنائی بھی نہیں. اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت بھی اس حدیث کو پھر اعلیٰ حضرت کی اتباع میں آج ہمارے علماء اہل سنت، فقہا، مفتیان نظام بھی جو بد مذہبوں سے دوری کے متعلق حدیث نقل کرتے ہیں، وہ یہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، ان سے دور رہو، ان سے بچو، لا یضلونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں یہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. تو ہمارے بزرگوں کا پرانا طریقہ یہی تھا ان سے دور رہنے کا. تو بتانا یہی ہے کہ ہمارا دین تو یہی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پر، نقش قدم پر چلیں. تو اسی طور پر میں بھی جو جمع کرتے ہیں حلقہ درس و تدریس کا شروع کرتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے حدیث پاک کی ضرورت اور حجیت کے تعلق سے گفتگو کی تھی. اس کے بعد پھر ہم نے تدوین حدیث سے پہلے تدوین قرآن کی بھی مختصر تاریخ پر روشنی ڈال دی گئی تھی، اور تدوین حدیث کے ساتھ ساتھ پھر مکمل تاریخ جو حضرت خاص طور سے صحاح ستہ، اور پھر یہ چونکہ یہ کتاب شروع کرنی ہے ہمیں
شرح معانی الاثار، تو اس تک بھی ہم نے ایک سلسلہ جوڑ دیا تھا کہ یہ کیسے ہوتا آیا، کون سے قرن میں، قرن رابع کے مصنف ہیں امام ابو جعفر طحاوی، اور قرن ثالث کے ہیں یہ اصحاب صحاح ستہ، اور قرن ثانی کے ہیں یہ موطا امام مالک وغیرہ، ہے نا۔ تو ائمہ مجتہدین میں ایسا ہے کہ کچھ قرن ثانی کے ہیں، کچھ قرن ثالث کے ہیں، اور امام اعظم گویا قرن اول کے ہیں کیونکہ 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے تابعی ہیں۔ تو ائمہ مجتہدین جو ائمہ اربع ہیں ان میں حضرت امام اعظم تابعی ہیں، اور امام مالک تبع تابعی ہیں، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ تبع تابعین میں آئیں گے۔ سب سے چھوٹے امام احمد بن حنبل ہیں، اور امام احمد حنبل کے سے بڑے امام شافعی سے بڑے امام مالک، اور امام مالک سے بڑے امام اعظم، یہ عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ اور حدیث میں کام سب سے زیادہ میں نے بتایا کہ مشہور تو یہی ہے، اور یہ بات اصولی طور سے تو یہی ہے کہ سب سے پہلے حدیث کو مرتب شکل میں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی کتاب الاثار تھی، لیکن وہ بہت شر و بسط کے ساتھ نہیں لکھی ہے، چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ خود اس کتاب کے مصنف نہیں ہے بلکہ امام محمد ہیں۔ امام محمد نے اپنے استاد کی روایتوں کو جمع کیا ہے۔ ویسے تو امام اعظم نے، صحیح بات تو یہ ہے کہ ایک کتاب حضرت امام اعظم سے منسوب ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم نے لکھی، فقہ اکبر، اور باقی تو ساری کتابیں تو حضرت ان کے شاگردوں نے ہی لکھی ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف، جیسے امام محمد کی جو کتابیں ہیں جن کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے، 6 کتابیں، کتب ستہ کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے۔ پھر جو چونکہ یہ ظاہر الروایہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ متواتراً حضرت امام محمد سے اس کی روایت متصل ہے اور متواتر ہے۔ اور باقی جو کتابیں ہیں کتب ستہ کے علاوہ ہیں، ہارونیات وغیرہ، تو وہ ظاہر الروایہ نہیں ہے، نادر الروایہ ہے۔ تو چونکہ جو فقہی جن کا تعلق فتویٰ دینے سے، اصول فقہ میں جب آپ پڑھیں گے اور یہ کتاب پڑھیں گے رسم افتاء میں، امام شامی کی کتاب رسم عقود و رسم المفتی، تو اس میں ان تمام کتابوں کو بتایا جائے گا شرح و بسط سے۔ تو جو مسئلہ ان کتابوں میں ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ یہ ظاہر الروایہ ہے۔ بہرحال تو یہ کتابیں بھی امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں لکھی، ان کے شاگرد نے لکھی، امام محمد نے۔ لیکن اسی طرح کتاب الاثار بھی ہے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نے خود نہیں لکھی بلکہ وہ امام محمد نے لکھی، وہ ساری روایتیں جمع کی جو امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی ہیں۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے اصولی طور پر کہ سب سے پہلے حدیث کا جو مرتب نسخہ تھا اور جو کتاب تھی وہ کتاب الاثار ہی تھی۔ امام ابن شہاب زہری جو ان سے پہلے جنہوں نے کام کیا ان کے زمانے، یعنی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، تدوین حدیث کے دوران میں بتایا تھا، تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے حکم سے جو ابن شہاب زہری اور ابو بکر ابن حزم نے جو کارنامہ حدیث کو جمع کرنے کا انجام دیا تھا، وہ متفرق حدیثوں کو ایک جگہ جمع کر دینا، کسی طرح بھی ہو جائے، کسی طرح بھی میسر ہو۔ اب وہ ابواب فقہیہ پر مرتب ہو یا نہ ہو، جیسے ابواب فقہیہ کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتا ہے بلکہ کتاب الطہارت سے شروع ہوتا ہے، کتاب الطہارت ہے، پھر کتاب الصلاۃ ہے، پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، اس طرح پھر حج اور پھر نکاح طلاق تک بات جاتی ہے۔ تو یہ کتاب ہوتی ہے مرتب مبوب فقہی ابواب پر۔ وہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر تلاش نہ ہو اور اس حکم کے تعلق سے حدیث تلاش نہ ہو تو آسانی سے مل جائے گی۔ لیکن ابن شہاب زہری کے زمانے میں جو تدوین حدیث کا کام سب سے پہلے شروع ہوا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو پہلے خلیفہ اور پہلے مجدد ہیں اور خلیفہ راشد میں کہا جاتا ہے، وہ یہ تھا کہ کسی بھی طرح حدیث سے بس یہ کہ جمع ہو جائیں، جیسے نا یہ میں نے کہا کہ ضائع نہ ہو جائیں، جیسے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ ہے، تو اب اعلیٰ حضرت اگر فتوے لکھتے رہیں اور وہ فتویٰ دیا وہ لے کے چلا گیا، سوال دیا لے کے چلا گیا، تو اب وہ متفرق طور پر فتاویٰ اعلیٰ حضرت کے پھیلے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہوتا تھا کہ وہ نقل کر لی جاتی تھی اعلیٰ حضرت کے زمانے میں۔
تو اگر وہ ایک رجسٹر میں نقل کر لی جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ فتاوے جو ہیں وہ مبوب نہیں ہوں گے نا فقہی اعتبار سے. وہ تو کیا کہ جو پہلا فتویٰ گیا اس کے بعد جو بعد میں گیا، پہلا فتویٰ گیا کتاب الصلاۃ کے متعلق یا کتاب النکاح کے متعلق یا حظر اباحہ کے متعلق، اور اس کے بعد دوسرا فتویٰ گیا مثلا جو ہے کتاب السیر سے تعلق رکھنے والا، تو یہ ہو گیا غیر مرتب. تو میں آپ کو ایک مثال دے کر کے تدوین کا طریقہ بتا رہا ہوں. لیکن پھر وہ بعد میں جب اعلیٰ حضرت کی ان جو رجسٹر تھے ان کو نکال کر کے پھر اس کو مبوب کیا فقہی اعتبار سے، تو کتاب الطہارت، صلاۃ، اس طرح سے یہ ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو امام ابن شہاب زہری کے زمانے میں ایسی متفرق تھا. پھر سب سے پہلا جو نسخہ تھا میں نے بتایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ، اور یہ چونکہ مختصر تھا، لیکن اس کے بعد سب سے پہلا جو حدیث کا سرمایہ جو مرتب کیا گیا تھا وہ حضرت امام مالک نے کیا تھا، موطا امام مالک. اور موطا امام مالک جو تھی اس سے جو اس زمانے میں اور بھی کتابیں ہوئی تھیں لیکن سب سے زیادہ مبسوط یہی تھی مرتب. پھر ان کے زمانے کے بعد پھر زمانہ آیا صحاح ستہ کا، اور یہ سب سے اہم زمانہ. جتنے بھی یہ کتابیں ہیں 6 کتابیں، اور اس زمانے کی کتاب یہ مسند امام احمد بن حنبل بھی ہے، اور بھی کتابیں ہیں. تو یہ کتاب سمجھیے کہ صحاح ستہ کا کے جتنے اصحاب ہیں سب کا ایک ہی زمانہ ہے، قرن ثالث. پھر ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے، ان کا امام ابو جعفر طحاوی کا، یہ قرن رابع کے مصنف ہیں. تو میں نے یہ تدوین کی اور ایک تاریخ اس لیے بھی آپ لوگوں کے ذہن میں پیش کر دی تاکہ آپ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکیں. تو اس کتاب کے جو مصنف ہیں امام ابو جعفر طحاوی، وہ سن 239 ہجری میں پیدا ہوئے. مصنفین کی سن تاریخ، تاریخ ولادت اور تاریخ وفات یہ یاد رکھنا بھی بہت سمجھیے کہ ایک بہت بڑا فن ہے اور بڑا مفید ثابت ہوتا ہے. اگر آپ ان کے مصنفین کے جو جتنے محقق ہوتے ہیں جو وہ ہمیشہ مصنفین کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات یاد رکھتے ہیں، اس سے پوری اسلام کی تاریخ ان کی نگاہ میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی ولادت کب ہوئی؟ 239 ہجری میں، اور وصال ہوا 321 میں. ہے کہاں پڑھ لیا تم نے؟ 321 کہاں دیکھ لیا؟ کہاں؟ کسی کتاب پہ؟ ہاں دیکھا 321 میں. 321 میں. تو حضرت امام ابو جعفر طحاوی سمجھیے کہ حنفیوں میں اور احناف کی جھولی میں یہی ایک ایسے محدث ہیں جنہوں نے گویا حنفیوں کا قرضہ ادا کر دیا، ان کا بلکہ فرض کفایہ ادا کر دیا، کیونکہ حنفیوں پر سب سے زیادہ یہی اعتراض تھا کہ انہوں نے حدیث سے کام نہیں لیا اور اپنی عقل اور قیاس کو زیادہ دخل دیا. تو امام ابو جعفر طحاوی نے جب یہ کتاب اپنی تحریر فرمائی تو بڑے بڑے علماء نے ان کی مدح سرائی فرمائی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ حنفیوں میں تو دور کی بات، کسی مذہب میں اس کتاب کا کوئی جواب نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں ہے. بہت زبردست کتاب انہوں نے یہ تحریر فرمائی. اور بلکہ یہ خاندانی اعتبار سے یہ بھانجے تھے ایک بہت بڑے شافعی امام کے، یعنی ان کے جو ماموں تھے وہ بہت بڑے ایک امام تھے، فقیہ تھے، اجتہادی صلاحیت رکھتے تھے، اور شافعی المذہب تھے. یہ حضرت امام ابو جعفر طحاوی ان کے پاس پڑھا کرتے تھے. امام مزنی کہتے ہیں ان کو، غالباً یہ امام شافعی کے خود ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور یہ ان کے پاس پڑھا کرتے تھے اپنے ماموں کے. یہ پہلے شافعی تھے، پہلے یہ شافعی تھے. تو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے تبدیلی مذہب ایسے کیا
اور اپنی جو شافعیت کو چھوڑ کر حنفیت کی طرف ایسے آئے، تو جو شافعی مذہب جو مصنفین ہیں اور مورخین ہیں، انہوں نے تو یہ کہا کہ ان کا کسی بات سے اپنے استاد سے جھگڑا ہو گیا تھا، اختلاف ہو گیا تھا اپنے ماموں سے، تو ان کے ماموں نے غصے میں کہہ دیا تھا امام مزنی نے کہ خدا کی قسم تم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی تم کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ تو شافعی مذہب جو مصنفین کا کہنا یہ کہ اس بات سے امام ابو جعفر طحاوی اتنا ناراض ہوئے، اتنا غصہ ہوئے کہ ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اور وہ پھر دوسرے کسی بڑے حنفی عالم و فقیہ کے پاس انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ حالانکہ کسی استاد سے ایسا اختلاف ہو جانے سے تبدیلی مذہب کر دینا، یہ کوئی اختلاف ہو جانا اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ دراصل حقیقی بات یہ تھی کہ انہوں نے شافعیوں کی، امام شافعی کی کتاب میں پڑھا، کتاب الام امام شافعی کی کتاب ہے، کہ اگر حاملہ عورت حالت حمل میں اس کا انتقال ہو جائے اور پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو پیٹ کو چاک نہیں کیا جائے گا، پیٹ کو چاک کر کے بچہ نکلے گا، اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے گا زندہ بچہ۔ اور امام ابو جعفر طحاوی کا معاملہ یہ تھا کہ یہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کی ماں کا پیٹ چاک کر کے ان کو نکالا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کی تقلید کیسے کر سکتا ہوں کہ جو میری ہلاکت پہ راضی ہو رہا ہو، جس کے نزدیک میرا دنیا میں وجود ہی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے کہا کہ بھئی اچھا امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب کیا تھا کہ پیٹ چاک کیا جائے گا۔ تو پھر چونکہ اب شافعی مذہب جو فقہا تھے انہوں نے تو اس لیے یہ بات روایت نہیں کری کیونکہ اس سے ایک طرح سے جو ہے ضرب پڑتی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اور ان کا موقف اور ان کا مسلک جو ہے، ویسے تو مذہب کہا جانا چاہیے، مسلک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہی جو ہے مذہب و مسلک کو مترادفین کے طور پر بول دیتے ہیں۔ تو اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے، اس کی صداقت حقانیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو شافعی المذہب جو مصنفین ہیں اور مورخین ہیں، امام ذہبی وغیرہ، اب میں بھی بہت ساری کتاب پڑھ رہا تھا، جیسے یہ ایک نسخہ ہے شرح معانی الاثار کا جو مکہ مکرمہ سے چھپا ہے، اس میں بھی امام ابو جعفر طحاوی کے حالات لکھے ہیں، مگر یہ واقعہ نہیں لکھا، اور وہ والا واقعہ لکھا ہے کہ اختلاف ہو گیا تھا امام مدنی سے۔ اسی طرح یہ ان کی کتاب ہے اختلاف و مختصر و اختلاف العلماء، اس میں بھی ان کے حالات درج ہیں، اور اس میں بھی یہی واقعہ لکھا ہے دوسرے کسی مصنف محقق نے، مگر یہ واقعہ نہیں لکھا۔ اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل بات یہی ہے جو ہے امام طحاوی کے بارے میں آتی ہے کہ ان الطحاوی کان شافعی المذہب فقرأ فی کتابہ ان الحاملۃ اذا ماتت وفی بطنها ولد حی لم یشق فی بطنها خلافا لابی حنیفہ وکان الطحاوی ولد مشقوقا فقال لا ارضى بمذهب رجل يرضى بهلاكي فترك مذهب الشافعي وصار من عظماء المجتہدین على مذہب ابی حنیفہ۔ یہ دیکھیے عبارت لکھی ہوئی ہے۔ تو حقیقی وجہ اور اصل بات یہی تھی کہ امام ابو جعفر طحاوی نے امام شافعی کی کتاب میں یہ لکھا پایا تھا کہ جو ہے حاملہ عورت کہ اگر پیٹ میں بچہ ہے اور وہ زندہ ہے، اور حاملہ عورت اگر مر گئی تو اس کا پیٹ نہیں چاک کیا جائے گا، اس کے ساتھ زندہ اس بچوں کو دفنا دیا جائے گا ماں کے ساتھ۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب تھا کہ نہیں، پیٹ چاک کیا جائے گا، اور امام ابو جعفر طحاوی جو تھے ان کا پیٹ چاک کر کے نکالا گیا، تو کہا میں ایسے مذہب کی اقتداء نہیں کر سکتا جو میرے ہلاک پر راضی ہو، اس لیے انہوں نے مذہب چھوڑ کر کے وہ پھر یہ بن گیا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ان کا اپنے ماموں سے اختلاف بھی رہا کرتا تھا، امام مزنی سے، اور ایک مرتبہ غصے میں انہوں نے کہا تھا کہ تم خدا کی قسم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ تو جب انہوں نے، اس میں آتا ہے کہ جب یہ بڑے فقیہ بن گئے اور بڑے اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے، مجتہد منتصب ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے ماموں پر رحم فرمائے، اگر وہ زندہ ہوتے تو انہیں کفارہ دینا پڑتا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کامیاب نہیں ہو سکتا، میں فقیہ نہیں بن سکتا، اور انہوں نے کہا وہ میں شرح معانی الاثار جیسی کتابیں لکھ رہا ہوں،
میں مختصر و اختلاف الامہ جیسی کتابیں لکھ رہا ہوں، مشکل الاثار جیسی کتابیں لکھ رہا ہوں، تو اگر میرے ماموں زندہ ہوتے تو ان کو کفارہ دینا پڑتا اپنے مذہب کے مطابق، کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ تو کچھ نہیں کرتا تو کوئی جھوٹی قسم کھائی، آنے سے ہو گئے وہ. ہاں تو یہ امام طحاوی، امام ابو جعفر طحاوی. اسی طرح امام ابو جعفر طحاوی نے شرح معانی الاثار میں ان کا طریقہ ہے، وہ میں بھی آگے گفتگو کروں گا کہ ان کا اسلوب کیا ہے، ان کی کتاب میں کس طرح سے وہ حدیث درج کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ فقہ اور بھی جتنے بھی، خالی ان کا رد جو ہے کسی مذہب کا رد کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ فقہ حنفی اور مذہب حنفی کی تائید مقصد تھا ان کا. تو انہوں نے بعض موقع پر جو ہے، جس سے امام شافعی مذہب کا رد ہوتا ہے، انہوں نے امام شافعی نے جن روایتوں سے اور شوافع نے جن روایتوں سے مس ذکر پر وضو ٹوٹ جانے کو ثابت کیا تھا، امام ابو جعفر طحاوی نے وہ ساری روایتیں اور ساری حدیثیں وہ ثابت کر دیں کہ یہ سب جو ہیں ضعیف ہیں، یہ احتجاج کے اور استدلال کے قابل نہیں ہیں. تو امام بہقی نے ان کے بارے میں لکھا، امام ابو جعفر طحاوی کے بارے میں، کہ امام ابو جعفر طحاوی ان علم الحدیث لم یکن من صاغتہ، کہ علم حدیث جو ہے ان کا فن نہیں تھا، حالانکہ کوئی دلیل نہیں دی اور کہا کہ علم حدیث ان کا فن نہیں تھا. تو یہ جو الزام ہے نا کہ علم حدیث ان کا فن نہیں ہے، یہ الزام بہت پہلے سے خود امام اعظم ابو حنیفہ پر بھی الزام لگا. آپ دیکھیں تاریخ خطیب بغدادی اٹھا کر، تاریخ خطیب بغدادی میں بہت سارے اقوال درج ہیں کس ائمہ کے تعلق سے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے بھی اقوال درج ہیں. تو اس میں دونوں طرح کے اقوال درج کرتے ہیں، جو ثنا میں بھی ہیں اور جو مذمت میں بھی ہیں اور جو رد میں ہیں یا جرح میں ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ کے تعلق سے بھی کچھ اقوال درج ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی عقل کو دخل دیا ہے، حدیثوں کی یہ مخالف تھے معاذ اللہ. اسی طرح یہ امام ابو جعفر طحاوی کے بارے میں امام بہقی نے کہا، حالانکہ ان کی خبر امام بہقی کی ابن ترکمانی نے اپنی کتاب الجوہر الحنفی فی الرد علی البہقی میں لے لی ہے اور اس کا سارا جواب دے دیا ہے کہ ان کا یہ دعویٰ جو تھا یہ بلا دلیل تھا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امام ابو جعفر طحاوی ایک ایسے محدث بھی ہیں اور فقیہ بھی ہیں، اور ان کے بارے میں تو بڑے بڑے ائمہ نے گواہی دے دی ہے کہ ان کے حدیث دانی پر حفاظ اور کہا ہے ان کو. تو اس میں جو ہے ان کا یہی الزام اعلیٰ حضرت پہ بھی لگایا گیا تھا. اعلیٰ حضرت بھی حنفی، یہ آپ کے ابو الحسن علی ندوی جو یہاں نبی ماضی قریب کا ندویوں کا وہابیوں کا بڑا مصنف گزرا ہے، اس کے باپ غالباً اس کا نام عبد الحی تھا، اس کے باپ کا، اس کی کتاب جس میں اس نے حالات علماء ہندوستان کے علماء کے حالات درج کیے ہیں، اس میں اعلیٰ حضرت کا جہاں تذکرہ کیا تو کہا کہ کانا قلیل البداع فی علم الحدیث، فقہ میں ان کی صلاحیت کو قبول کیا. حدیث کے بارے میں کہا کہ ان کا ہاتھ تنگ تھا حدیث میں اعلیٰ حضرت کا. تو یہ الزام جو ہے حدیث میں ہاتھ تنگ ہونے کا، یہ سمجھیے کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے لگتا ہوا آج اعلیٰ حضرت تک لگ رہا ہے. اور جبکہ اعلیٰ حضرت کی حدیث دانے کا عالم یہ ہے کہ جب ان کی حدیثیں جمع کی گئی تو 10 جلدوں میں جامع الاحادیث تیار ہوئی ہے. یعنی اعلیٰ حضرت نے جو حدیثیں اپنے فتاویٰ میں استدلال بطور استدلال جمع کی، جن سے استدلال کیا اور ان کو احتجاج کیا ان سے، وہ جب جمع کی گئی ساری حدیثیں نکال کر کے تو 10 جلدوں میں جامع الاحادیث کتاب تیار ہوئی، مولانا حنیف خان صاحب نے جمع کیا. تو یہ الزام بہت پہلے سے لگ رہا ہے. تو یہ الزام امام ابو جعفر طحاوی پر بھی لگا، حالانکہ یہ محض الزام ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو امام ابو جعفر طحاوی کی بہت ساری تصنیف ہیں، یہ شرح معانی الاثار، مشکل الاثار، اختلاف العلماء ہیں. اسی طرح انہوں نے اخبرنا و حدثنا کی تصویہ پر بھی ایک تصنیف لکھی ہے، یعنی اخبرنا و حدثنا جو مصنفین محدثین حدیث نقل کرتے ہیں نا، جب تو سند میں کہتے ہیں اخبرنا فلان عن فلان، اور کبھی کہتے ہیں حدثنا. تو ابھی آپ آگے ابھی مصطلحات حدیث اگر وقت ہوگا تو پڑھایا جائے گا، تو اس میں بیان ہوگا کہ کبھی محدثین نے اور اصول حدیث میں بیان کیا ہے کہ اخبرنا اور حدثنا میں کچھ فرق ہے. کسی نے کہا کہ اخبرنا اس بات پر دلالت کرتا، سماع پر دلالت کرتا ہے، یا سمعت سماع پر دلالت کرتا ہے،
اور حدثنا سما پر دلالت نہیں کرتا، تو اس میں کچھ فرق کیا ہے، سمعتو میں فرق کیا ہے، اخبرنا میں، حدثنا میں، تو ان کی ایک تصنیف اس موضوع پر بھی ہے کہ اخبرنا اور حدثنا ایک ہی ہیں، ایک ہی درجے کے ہیں۔ اسی طرح ان کی کئی ساری 20-25 بلکہ 29-30 کتابوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو آپ 321 میں آپ کا 321 ہجری میں وصال ہو گیا۔ تو آپ کی تصنیف میں اور شرح معانی السنن میں آپ کا جو اسلوب تھا وہ ان کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ حدیث کو جمع کر لیا جائے، بلکہ اصل مقصد یہی تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جو مذہب ہے وہ یہ ثابت کر دیں کہ کوئی بھی امام اعظم کا موقف اور کوئی بھی مسئلہ وہ ایسا نہیں ہے جو حدیث سے متعارض ہو یا حدیث کے خلاف ہو۔ ہر حکم اور ہر مسئلہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ثابت کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں حدیث پاک کی صحیح ترجمانی ہے۔ تو ان کا اسلوب یہ ہے اپنی کتاب، اور جتنی بھی سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں وہ اس طرح سے خالی ہیں، کہیں بھی اس طرح پر نہیں ملے گا۔ تو ان کا جو طریقہ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ پہلے مخالفین کی، یعنی جو ہمارے مذہب کے جو مخالف ہیں ان کی حدیثیں جو جس سے وہ استدلال کرتے ہیں ان کو وہ نقل کرتے ہیں ایک یا کے بعد دیگر کئی ساری حدیثیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب متعارض حدیثیں ہیں تو جو ملحد قسم کا آدمی ہوگا یا جو ضعیف الایمان مسلمان ہوگا تو وہ تو یہ کہے گا کہ بھائی یہ تو حدیثوں میں تعارض ہے، ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے ایک حدیث کچھ کہہ رہی ہے، اور ان میں تطبیق دینے کی، اس میں جمع کرنے کی اور اس تعارض کو رفع کرنے کی کوئی صورت بتلانے والا ہے نہیں۔ تو وہ یہ ملحد لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ سب دکھا دکھا کر کے گمراہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے کفر کی منزل تک پہنچاتے ہیں، اور ضعیف الایمان لوگوں کا بھی ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ منکرین حدیث ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ امام ابو جعفر طحاوی کہتے ہیں جو کتاب کے شروع صفحے میں کہ انہوں نے وجہ تعلیل بیان کری کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، تو کہا کہ چونکہ ملحدین اور ضعیف الایمان جو مسلمان ہیں وہ متعارض حدیثیں ہیں بظاہر تضاد اور تعارض نظر آتا ہے، ان میں اس طور پر جمع تطبیق کی جائے کہ حدیث کا صحیح معنی و مفہوم واضح ہو سکے۔ دیکھیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا شرح معانی الاثار، یہاں آثار سے مراد یعنی صحابہ کرام کے بھی اقوال و افعال اور تقریر اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو یعنی بظاہر جن آثار اور احادیث میں تعارض اور تضاد نظر آتا ہے ان کے معنی کی ایسی شرح کی جائے کہ تعارض اور تضاد رفع ہو جائے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کا مقصد ہے۔ تو پہلے یہ مخالفین کی حدیثیں نقل کرتے ہیں، اور حدیثوں کو پڑھنے کے بعد اب کوئی بھی حدیث اگر وہ کوئی آپ کے سامنے پیش کرے، کوئی اہل حدیث ہو گیا یا کوئی غیر مقلد ہے جو ائمہ مجتہدین کی تقلید نہیں کرتا، اور آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر کے وہ کہے دیکھو بھی حدیث کا حکم ہے، تو کیسے انسان جو ہے اس کو حدیث کو کیسے انکار کر سکتا ہے؟ حدیث صحیح بھی ہو، بعض صورتوں میں حدیث صحیح بھی ہے، یعنی اس کی جو سند ہے وہ متصل ہے، مسند ہے، مرفوع ہے، مرسل نہیں ہے، منقطع نہیں ہے، حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، تو اس کا جو صحیح محمل ہے اس پر محمول کر کے امام ابو جعفر طحاوی پہلے ان کی حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ مخالف کہتے ہیں کہ ایک قوم فقہاء کرام کا ایک طبقہ اس طرف گیا ہے اور ان حدیث سے استدلال کر کے یہ مفہوم اخذ کرتا ہے، حالانکہ احناف جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، اور ان کی مستدل یہ حدیثیں ہیں، پھر فوراً اسی حدیثوں کے مقابلے میں دوسری حدیثیں آ جائیں گی جو بظاہر تعارض نظر آئے گا، ایسا لگے گا کہ یہ ایک دم یہ حدیثیں الٹ آ گئیں۔ تو اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب فوراً حدیث سے ثابت ہو گیا، اب یہ کرنے کے بعد پھر وہ بتاتے کہ اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس حدیث کا جو حدیث ہمارے مذہب کے بظاہر مخالف نظر آ رہی ہیں اس حدیث کا صحیح معنی، صحیح مفہوم، صحیح شرح کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حدیثیں ہی صحیح نہیں ہوتی ہیں، اصطلاح حدیث کے مطابق، اصول حدیث کے مطابق صحیح حدیث صحیح نہیں ہوتی ہیں، احتجاج اور استدلال کے قابل نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کی خامی بیان کریں گے کہ اس کی سند میں یہ راوی ہے یا یہ بات ہے، یا پھر کبھی وہ یہ بتائیں گے
کہ یہ جو اس حدیث کے جو یہ حدیث ہے یہ متقدم ہے، یہ پہلے کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جس سے امام اعظم استدلال کرتے ہیں یہ بعد کی حدیث ہے، لہذا وہ پہلی حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے اور یہ والی حدیث ناسخ ہے اس کے لیے۔ تو اس طرح سے یہ، اور پھر ایک اور بات کا وہ خاص طور سے التزام کرتے ہیں کہ آخر میں جب یہ سب ثابت کر دیتے ہیں نقلی طور پر، پھر عقلی طور پر بھی وہ حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہیں اور مذہب حنفی کی تائید میں عقلی دلائل پیش کرتے ہیں، یعنی معقولات اور منقولات کی جامع، روایت اور درایت کا مجموعہ ہے یہ حدیث۔ اسی وجہ سے میں نے اسی کا انتخاب کیا، بہت زبردست کتاب، یعنی آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو دو فن ایک ساتھ پڑھیں گے، یعنی فن حدیث بھی پڑھیں گے اور فن فقہ بھی پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں آپ دیکھیں، میں تطبیق کی مثال دوں آپ کو کہ کس طرح یہ تطبیق دیتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ان ابی ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء، یعنی بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہے، بغیر وضو کے، نہ بغیر وضو کے نماز صحیح ہے اور نہ بغیر بسم اللہ کے وضو، ہاں؟ تو اب یہ بظاہر یہ حدیث ایسی لگی کہ بغیر بسم اللہ کے اگر آپ وضو کریں گے تو وضو صحیح نہیں ہے۔ تو اب یہ ان حدیثوں کی مختلف سندوں کے ساتھ یہ حدیث ذکر کریں گے، مختلف الفاظ، مختلف سند کے ساتھ، مختلف متن اور مختلف اسناد کے ساتھ، پھر یہ بتائیں گے کہ ایک قوم، فقہا کی ایک جماعت کا موقف اور مذہب یہ ہے کہ بغیر بسم اللہ کے وضو صحیح نہیں ہے۔ اب امام ابو جعفر طحاوی پھر کہیں گے خالفہم آخرون، کہ لیکن دوسروں نے، یعنی احناف نے اس کی مخالفت کی، اس سے اختلاف کیا، اور انہوں نے بیان کیا ہے، پھر دوسری حدیث لے کے آئیں گے۔ اب ایک حدیث دوسری اس کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں کہ دیکھیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضور وضو فرما رہے تھے، تو ایک صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا حضور کو، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور پھر جب وضو کر لیا مکمل تو حضور نے سلام کا جواب دیا، اور پھر فرمایا حضور نے کہ بھائی دیکھو میں نے جو تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا وہ کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف یہ وجہ تھی کہ میں بغیر وضو کیے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یعنی یہاں پہ دیکھیے یہ حدیث میں جو درایت ہے نا، غور و فکر کے بعد اس میں سے گوتا لگا کر کے اس کا صحیح معنی بیان کرنا، وہ یہ کہ بھئی دیکھیے اگر حضور نے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لی ہوتی تو پھر حضور یہ کیوں فرماتے کہ میں وضو کرنے کے بعد اللہ کا نام لینا پسند کرتا ہوں اور بغیر وضو کے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، ہیں؟ تبھی تو وضو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا نام بغیر وضو کے لینا پسند نہیں کرتا۔ ایک تو انہوں نے فوراً ہی اس بات کا انکار کر دیا، اس حدیث سے ثابت کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیا کہ بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں، اس کے دو معنی، ایک وضو کامل نہیں اور ایک کہ اصلاً وضو ہی نہیں ہوا، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کامل وضو نہیں ہوا، بغیر بسم اللہ کے، بغیر اللہ کا نام لیے وضو کرنے سے وضو کامل وضو نہیں ہوا، اور ایک یہ ہے کہ وضو تو ہو گیا، ایک یہ کہ وضو ہو گیا مگر کامل نہیں ہوا، اور ایک یہ ہے کہ اصلاً ہی ہوا ہی نہیں وضو۔ تو یہ اس کے بعد کہتے ہیں تاکیداً بہت ساری ایسی حدیثیں لے کے آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی فلاں آدمی نے یہ کام کیا تو وہ مومن نہیں جب تک یہ کام نہیں کر لیا۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ مومن کامل نہیں۔ پھر حدیث میں آیا کہ کوئی شخص اگر سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ جو ہے سیر ہو کر کے سو جائے تو وہ مومن نہیں۔ تو کیا مطلب؟ مسلمان نہیں کا مطلب کہ وہ مومن کامل نہیں، ایسا نہیں کہ اس کا ایمان سلب ہو گیا۔ تو وہاں اب یہ ساری حدیثیں لا کر کے انہوں نے بیان کرا کہ وہاں مراد یہ ہے کہ جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو بنایا
تو اس کا وضو کامل نہیں ہوا، اس نے غلط کیا، اصاعت کی، گویا مکروہ کام ہے اور ناپسند ہے، لیکن اس کا وضو ہو جائے گا اور وضو کامل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے دو حدیثوں میں تطبیق دے دی۔ اسی طرح کبھی وہ منسوخ بیان کرتے ہیں کہ یہ پہلی حدیثیں جو ہیں جو اس کے متعلق آئی ہیں جس سے علماء نے اور فقہاء نے استدلال کیا وہ حدیثیں منسوخ ہیں، اور اسی وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ اس حدیث سے استدلال نہیں کرتے، دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا کہ جس کو آگ کے ذریعے جو کھانا پکایا گیا ہو اس کو کھانے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کا مذہب ہے، خیر ائمہ اربعہ کا مذہب نہیں ہے یہ کہ جس کو ما مست النار کے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ائمہ اربعہ کا مذہب نہیں ہے، یہ امام زہری کا مذہب ہے اور دوسرے لوگوں کا مذہب ہے۔ امام زہری جو میں نے بتایا تھا نا، میں ان کو نام کو یاد رکھ لینا چاہیے، ابن شہاب زہری، اور لوگوں کا مذہب ہے۔ تو اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے خود تناول فرمایا، بہت سی ایسی حدیثیں آئی ہیں کہ حضور نے خود بھنا ہوا گوشت تناول فرمایا یا اور کوئی چیز تناول فرمایا اور پھر بغیر وضو کیے نماز پڑھی۔ تو اب کیسے تطبیق ہوگی؟ تو بیان کیا گیا کہ وہ دیکھیے پہلے کی حدیثیں ہیں اور وہ منسوخ ہیں، یہ اس کے ناسخ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تودؤوا مما مست النار، کہ وضو کرو اس سے جس کو آگ نے چھو رکھا ہو، چھو دیا ہو۔ اچھا کچھ لوگ اس سے وضو لغوی بھی مراد لیتے ہیں کہ یہاں وضو سے مراد ہاتھ دھل لینا، منہ سے کلی وغیرہ کر لینا مراد ہے، مزمزہ کر لینا مراد ہے، لیکن انہوں نے ابو جعفر طحاوی نے جو اختیار کیا وہ یہی کہ یہ منسوخ ہے۔ پھر اس میں بھی اور فرق ہے کہ اس میں امام مالک کا مذہب پھر اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے مست نار سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی اونٹ کا گوشت کھا لے گا، پکا ہوا اونٹ کا گوشت، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس میں امام مالک کا قول یہ ہے، لیکن امام باقی ائمہ ثلاثہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ وہ وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب میں اس کا بھی رد کیا اور دوسری حدیثوں سے بھی استدلال کیا، اور پھر جو ہے عقلاً بھی استدلال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ اور باقی جو غنم وغیرہ ہیں، غنم مطلب چھوٹا جانور، بکرا وغیرہ، بھیڑ، ان میں احکام کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا بھی دودھ کا وہی حکم ہے، اس کے بھی دودھ کا وہی حکم ہے، اس کے بھی بیع و شراء کا وہی حکم ہے، اس کے بھی بیع و شراء کا وہی حکم ہے، تو پھر اس میں یہ فرق کیوں ہو جائے گا؟ اس کے بھی جو ہے جھوٹے کا وہی حکم ہے جو اونٹ کی جھوٹے کا حکم ہے۔ یعنی اگر جو ہے غنم چھوٹا جانور پانی میں منہ ڈال دے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، نجس نہیں ہے، اسی طرح اونٹ کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے۔ تو سارے احکام تو ایک ہی ہیں، یہ دیکھیے عقلی دلیل دیتے ہیں یہ، تو پھر اس میں فرق کیوں ہو جائے گا؟ تو کہا اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور پھر اس دلیل جواب دیتے ہیں کہ وہ جو کہیں حدیث میں آیا ہے کہ حضور نے خاص طور سے فرمایا کہ اگر غنم کھا لو تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اونٹ کھاؤ تو وضو کی ضرورت ہے۔ تو کہنا ہی چاہتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ بڑا جانور ہے، تو اس میں چکنائی زیادہ ہے، تو اس کا کھانا کھائیں گے ہاتھ میں چکنائی زیادہ لگ جائے گی، زبان میں چکنائی ہوگی، تو وہ وضو لوگ بھی مراد ہے نہیں، ہاتھ وغیرہ اور وہ صاف کر لیا کرو، کیونکہ اس میں اونٹ کے گوشت میں چکنائی زیادہ ہے۔ تو یہ عقلی دلیل اور عقلی دلائل سے اس کو ثابت کیا، ٹھیک ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب بھی ثابت ہو گیا اس سے۔ اسی طرح جرح کرتے ہیں روایت راویوں میں، امام ابو جعفر طحاوی فن رجال سے بھی کام لیتے ہیں۔ انہوں نے مس ذکر کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں، انہوں نے ساری حدیثوں کو یہ ثابت کر دے کہ یہ ساری حدیثیں ضعیف نہیں، منسوخ نہیں ہے۔ منسوخ کی میں نے مثال آپ کو دی، ساری حدیثیں ضعیف ہیں، استدلال کے قابل نہیں ہیں، احکام میں یہ حدیثیں مقبول نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں تدلیس ہے، اس میں فلاں راوی ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ ایسا ہے، یہ غریب ہے۔ تو لہذا احکام میں صحیح حدیث کی ضرورت ہوتی ہے،
حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کو ثابت کرنے میں، اور یہ اس لائق حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح امام ذہبی نے ساری چیزوں کو ثابت کر دیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح یہ ایک جگہ جو ہے نظر فاسد کا بھی جواب دیتے ہیں اور نظر صحیح سے ثبوت بھی پیش کرتے ہیں. نظر صحیح میں نے بتایا نا، غور و فکر کے ساتھ عقلی دلائل سے اپنے مسئلے کو امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کو ثابت کرتے ہیں. جیسے سر پر مسح کرنے کی مقدار میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام مالک کا مسئلہ کیا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض ہے، اور امام شافعی کا مذہب کیا ہے کہ بعض تھوڑا سا بھی ایسا لگ جائے تو وہ بات پر، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے. تو اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وضو میں بعض اعضاء یعنی چہرہ اور ہاتھ پیر بالاتفاق دھو جاتے ہیں. وضو میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. تو ہاتھ پیر تو بالاتفاق دھو جاتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں، ہاتھ اور منہ یہ تو بالاتفاق دھو جاتے ہیں، اور سر پر بالاتفاق مسح کیا جاتا ہے. البتہ مقدار میں اختلاف ہے کہ کیا مقدار ہوگی. احناف کے نزدیک سر کے باز کا اور مالکیہ کے نزدیک کل کا مسح فرض ہے. اور جب ہم نے مسح کی ایک اور نظیر تلاش کی، مسح کرنے کی ایک اور نظیر، وہ کیا ہے؟ وہ مسح کا مسح کرنا ہے، خف کا مسح کرنا ہے پیر پر. جب پیروں پر موزے پہنے ہوں تو ان پر مسح جائز ہے، اور سب کا اتفاق ہے کہ موزوں کے کل پر مسح نہیں ہوتا، بعض پر ہوتا ہے. تو بلکہ بعض پر مسح ہوتا ہے. پس معلوم ہوا کہ مسح کے باب میں اصل متفق علیہ یہی ہے کہ بعض پر مسح ہوگا. نہیں سمجھے آپ؟ لہذا سر کے بھی بعض حصے کا مسح ہوگا، فرض ہے. اسی طرح یہ جو ہے بعض تدارک بھی کرتے ہیں، استدراک بھی کرتے ہیں، تعاقب بھی کرتے ہیں. جن لوگوں نے نظر فاسد کری، یعنی غلط اصول اور غلط نظر سے کسی مسئلے کو ثابت کیا. مثلا پیر دھونا یہ افضل ہے موزے پر مسح کرنے سے. اور روافض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیروں پر مسح کرنا چاہیے، برائے دھونے کے مسح کرنا چاہیے. اب وہ استدلال یوں کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیے، جن اعضاء کو دھویا جاتا ہے وضو میں، ان اعضاء پر پانی جب نہیں ہوگا تو ان اعضاء پر سے مسح کیا جاتا ہے. چار چیزیں ہیں نا، چار میں سے دو سر کا مسح ہوتا ہے، وہ تو دھلنے سے غسل سے خارج ہے. اب مسح کس پر ہوتا ہے؟ موزے پہنے ہوں گے تو مسح ہوگا پیر، تو پیر بھی گویا نکل گیا. بچا کیا؟ چہرہ اور ہاتھ. اور جب آپ مسح کرتے تیمم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف چہرے اور ہاتھ کے تیمم کر لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں روافض نظر فاسد سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بھئی جب ہم وضو کرتے ہیں اور غسل دھوتے ہیں تو ہم دو چیزوں کو دھوتے ہیں، منہ کو دھلتے ہیں اور ہاتھ کو دھلتے ہیں. تو اور تیمم جب ہوتا ہے تو جو چیز ہم دھلتے ہیں تیمم میں اسی چیز کو مسح کر لیتے ہیں. لہذا پیر کا تو کرتے نہیں ہے. لہذا ثابت ہوا کہ پیر جو ہے وہ دھلنے کے لیے نہیں ہے، وہ مسح ہی کرنے کے لیے ہے. سمجھے آپ؟ یہ اسی لیے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ مسح کر لیتے ہیں، پیر دھلتے نہیں ہیں. روافض. اب امام ابو جعفر طحاوی ان کا تعاقب کرتے ہیں، استدراک کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ اسی طرح وضو جس طرح تیمم وضو کا نائب ہے اسی طرح غسل کا بھی نائب ہے. اب غسل میں تو پورے بدن کو دھلتے ہیں، غسل میں پورے بدن کو دھلتے ہیں. لیکن جب ہم غسل پر پانی نہ ہو اور پورے بدن کو نہ دھل سکیں اور پانی نہ ہو تو حکم یہ ہے کہ تیمم کر لو. تو تیمم سے ہاتھ کا منہ کا ہی ہوتا ہے، تو جو چاہیے کہ پھر جو ہے پورے بدن کا مسح ہو. تو انہوں نے اس طرح سے ان کے نظر فاسد کا جواب دیا. تو یہ ان کا
حضرت امام ابو جعفر طحاوی کا اسلوب ہے. اور انشاءاللہ بھی کل تو خیر میں جا رہا ہوں کلکتہ، انشاءاللہ جب وہاں سے آئیں گے تو اس کی کتاب کا درس شروع کریں گے. ویسے تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ مصطلحات حدیث بھی پڑھا دی جائیں، یعنی حدیث کی اصطلاح. اور صحیح ہاں میں لوگوں سے پوچھوں مطلب پیپر سے پہلے ہی آ رہا نا ہفتے والے دن ہے پیپر. کون سا پیپر؟ مدرسے میں؟ جی اچھا 14 ٹھیک ہے انشاءاللہ کل سے. باقی جب سے میں آؤں گا سفر سے لوٹ کے جی انشاءاللہ.